السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ خاتمے پر ہے اور اس مہینے میں الحمدللہ ہم سبھی لوگوں نے اس کی برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس آخری عشرے میں شب قدر سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی یا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دے کر کے لوگوں نے اپنے مال کو پاکیزہ کیا ہے اور صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے داروں سے ہونے والی غلطیوں کی تلافی اور ساتھ ہی ارد گرد رہنے والے غریب غربا کا تعاون اور عید کی خوشی میں ان کی شراکت کی ایک ضروری شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کو دینا چاہیے جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہوں۔ عید کی نماز کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ عید کی نماز کیسے ہوگی۔ عید ایک نفل نماز ہے۔ نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہو۔ اسلام نے دو ہی طرح کی عبادتیں رکھی ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ نفل عبادتوں میں فقہاء، علماء یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے کی ہے، بہت تاکید سے کی ہے، کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ہم اس پر کچھ حکم لگاتے ہیں، یعنی اس کو واجب کہہ دیتے ہیں، سنت مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، مستحب وغیرہ کہہ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں پر اس کی اہمیت واضح رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس تقسیم کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں وہ مزید چار چاند لگ چکے ہیں اس میں۔ اب یہ بھی ایک لڑنے کا سبب ہے کہ یہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ عید عام حالات میں ہم تک جو شکل منتقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں محلے سے باہر جا کر کے کہیں نماز پڑھی جائے گی، اجتماعیت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور یہ نماز ہمارے اجتماعیت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے جو گاؤں گاؤں بستی بستی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایک بڑا مظہر حج کے دوران ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ ہے، اور عید کے ذریعے سے ہر ایریے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں اس اجتماعیت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر وہ عیدگاہ پہنچے جو نماز پڑھ سکتا ہو، نہیں پڑھ سکتا ہو، کوئی بھی وجہ ہو، مرد، عورت، بچے سب لوگ جائیں، اور 2 رکعت نماز شکرانہ زائد تکبیروں کے ساتھ آپ ادا فرماتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ یہ زائد تکبیریں اصل میں روزے کی ایک روح ہے۔ قرآن مجید میں جہاں روزے کا بیان ہوا ہے وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کر سکو۔ ظاہر ہے کہ عید انہی کے لیے ہوتی ہے جو روزے دار ہوتے ہیں، غیر روزے داروں کے لیے تو بہرحال ایک مجسمہ ہی ہے یہ عبادت۔ لیکن اب حالات دوسرے ہو گئے ہیں، اس طرح کے کبھی حالات پہلے گزرے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح ہدایت دی ہوتی۔ اب تک عید کی نماز جو منتقل ہوئی ہے امت کے تواتر سے، یعنی ظاہر ہے کہ عید کی نماز ہر سال پڑھی جاتی ہے اور کبھی یہ منقطع نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح کی عبادات وہ تواتر سے منتقل ہوتی ہے، کسی کی زبان سے، کسی کی کتاب سے، کسی کی تحریر سے سب چیزیں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ امت کے اجتماعی تواتر سے منتقل ہوتی ہیں، بالکل قرآن مجید کی طرح سے، جیسے قرآن مجید امت کے اجتماعی تواتر کی شکل میں منتقل ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اسی طرح سے اب عام حالات میں تو ہم جس طرح سے پڑھتے تھے نماز وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اب اس وقت خاص حالات پیدا ہو گئے ہیں جس کو ہم مجبوری، معذوری یا پابندی کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں بہت ساری عبادات میں مجبوری اور معذوری کے بھی تقاضے اور اس کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ تو ان میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام حالات کی شکل سے خاص حالات کی شکل کا کوئی موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ عام حالات میں وضو کرنا ہے، پانی سے ہاتھ سے لے کے پیر تک مختلف چیزوں کو دھونا ہے،
لیکن تیمم میں اس کے برعکس پانی نہیں، گرد میں اپنے آپ کو ہاتھ مارنا ہے اور 2 چیزوں پر پھیرنا ہے، یعنی کہاں وضو میں ساری چیزوں کو دھونا اور کہاں تیمم میں ہاتھ مار کر کے گرد سے 2 چیزوں پر پھیرنا ہے۔ عام حالات میں قبلہ رو نماز پڑھنا شرط ہے اور آخر تک پڑھنا شرط ہے۔ خاص حالات ہو جائیں، سفر کے حالات ہوں، قبلے کا رخ کر کے نماز کی نیت آپ باندھ لیں، اس کے بعد جس شکل میں آپ رہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ عام حالات میں دن بھر آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر روزہ رکھنا ہے۔ خاص حالات میں آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کے بدل میں آپ ایک مسکین کو، غریب کو کھانا کھلا دیں، تو بڑا فرق آپ کو ملے گا عام اور خاص حالات میں۔ اس وجہ سے اس وقت ایک خاص حالت ہے جو معذوری مجبوری کی حالت کہی جائے گی۔ اس شکل میں اس کی تمام چیزیں تلاشنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ کو ضرور اس کا خیال رکھنا ہے۔ عید ایک شعار کی عبادت ہے، یہ مسلمانوں کے شعار کا اظہار ہے، اس میں اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے، اسی وجہ سے باہر جا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس اجتماعیت کو کسی نہ کسی شکل میں ہم کو اب بھی برقرار رکھنا ہے۔ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہر گھر میں عید کی نماز ہو، ہر گھر میں 4-6 لوگ رہتے ہی ہیں، وہ مل کر کے عید کی نماز پڑھیں۔ تنہا جو بات بتائی گئی ہے بعض اثر اور علماء اور فقہا کی رائے کی روشنی میں کہ کوئی اگر اکیلے پڑھے تو 2 رکعت عید کی طرف پڑھ لے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں عید کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ اشراق کی نماز پڑھے، اس طرح کی رائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب رائے ہیں، وہ اصل دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی جب چھوڑی نہیں ہے تو پھر رائے ہی ہو سکتی، اجتہادی ہو سکتا، جس کو جو پسند آئے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو میں 2-3 شکلیں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا امکان ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو انتظامیہ کے قریب ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ اس بات کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس کی نماز پڑھنے دی جائے، البتہ جو قانونی شرائط ہیں مثلا سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ تو اس کا ہم اہتمام کر لیں گے۔ تو عرب ملکوں میں سب چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں، مسجد نبی وغیرہ میں جو نماز ہو رہی ہے وہ کافی دوری پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اس پہ بھی لوگ چیں بچی ہیں کہ اتنی دوری کیسے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا صحیح فہم لوگ نہیں رکھتے۔ اصل میں اجتماعیت کی جو روح ہے وہ بہرحال برقرار ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جماعت سے امام کی نظر میں اور اجتماعی طور سے پڑھ رہے ہیں، بھلے دور کھڑے ہوں۔ تو اس طرح سے اگر اجازت مل جائے تو فبیہا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اب وقت بھی کم ہے، امید تو نہیں لگتی، لیکن ایک شکل یہ تھی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہر گھر میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے جو تھوڑا پڑھا لکھا ہو وہ جماعت کرائے۔ ہر وہ شخص جماعت کر سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے جو نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جو نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ امامت کے لیے وہ تمام شرائط جو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کی داڑھی مڈی نہ ہو، داڑھی اتنی بڑی ہو، اس شرائط اسلام نے نہیں متعین کی ہے، وہ ہمارے اپنے فلسفوں نے، ہمارے اپنے خیالوں کی وجہ سے ہے، جو شرائط ہے وہ عام حالات کے لیے ہے، خاص حالات میں کوئی بھی نماز پڑھائے، جماعت کرے۔ جماعت نہیں ہوتی، آپ تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ عید کی شکل میں ہی نماز پڑھیں، عید کے تصور میں ہی نماز پڑھیں، تاکہ عید کا تصور چھوٹنے نہ پائے۔ اشراق اور چاش کی نماز آپ پڑھیے، لیکن عید کی نماز عید کی شکل میں ہی آپ پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ نہ دے، یعنی جماعت کا لے خطبہ نہ دے، ان کو لگتا ہے کہ کسی اثر میں، یعنی امام بخاری نے ایک اثر بیان کیا ہے، بیہقی میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں، اس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ بھائی وہ بیان، وہ دین، وہ عید کی کوئی ڈیزائن نہیں بتا رہے تھے، عید کی ڈیزائن طے ہے جو تواتر سے منتقل ہو رہی ہے کہ نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد لوگ گھر آئیں گے۔ اب ایک خاص حالت کا ذکر ہے کہ وہ حضرت انس بن مالک جو زاویہ ایک بستی تھی وہاں رہتے تھے، اور وہاں سے وہ عیدگاہ نہیں آ پائے یا نہیں آ پاتے تھے تو وہ گھر ہی کے لوگوں کو جمع کر کے وہاں نماز پڑھا لیتے تھے۔ تو وہ تو نماز پڑھانے کا جو مسئلہ تھا وہ بیان ہو گیا، اب اس میں یہ تلاشنا کہ اس میں خطبہ نہیں بیان ہوا ہے، یہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک روایت ہے جو عید کی ڈیزائن طے کرتی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
عید کی ڈیزائن تو پہلے سے طے ہے، جب چیز معلوم ہے، اس میں ایک مسئلہ پھنسا تھا، اس کی وضاحت ہو گئی، تو وہ بات ہی غیر متعلق ہے۔ آخری شکل یہ ہے کہ ہر مسجد میں مائک وغیرہ کا استعمال ہو ہی رہا ہے، اذان وغیرہ مائک سے ہوتی ہے، اور 2-4 لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، تو مسجد میں بھی بہرحال عید کی نماز ہوگی، تو مائک کا استعمال کر کے نماز پڑھی جائے، اور اس مائک کی آواز کی روشنی میں لوگ اپنے گھروں میں جماعت میں اور اس کے خطبے میں شریک ہو جائیں۔ یہ شکل میں نے مختلف جائزوں اور مطالعے کی روشنی میں سمجھی ہے، اور انشاءاللہ معروف پور میں اسی انداز میں لوگ زیادہ تر پڑھیں گے، جو جہاں تک مائک کی آواز پہنچ پائے گی۔ یہ ایک بہتر شکل ہے اجتماعیت سے جڑے رہنے کی، ذہن میں اجتماعیت زندہ رہے۔ عید کی اصل روح یہی ہے کہ ایک اجتماعیت ہماری ہے جو بالکل قابل اظہار ہے، ہم باہر جا کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو اسلام کس طرح کی اجتماعیت کا مظاہرہ کرتا اور کرواتا ہے۔ یہاں سب ایک ہیں، امیر غریب سب ایک ہے، سب ایک جیسے خوش ہیں۔ تو اس آخری شکل سے بھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ علماء کے اپنے استنباط ہیں، اپنے خیالات ہیں، جس کو جو چیز پسند آئے، اس میں کوئی چیز لڑنے کی نہیں ہے، کوئی کسی کو غلط کہنے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غلط کرنا ہے تو سب غلط ہو جائیں گے، اور صحیح کرنا ہے تو سب صحیح ہو جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز طے نہیں فرمائی ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ غلط اور صحیح نہیں کر سکتے، آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کے تقاضوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ان 4 شکلوں میں سے جو بھی شکل اختیار کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جماعت کی اجازت حاصل کر لی جائے، گھروں میں جماعت کی جائے، تنہا بھی پڑھی جائے، اور مسجد کی مائک کی روشنی میں اپنی نماز کو ادا کیا جائے۔ اس میں سے جو شکل آپ کے نزدیک آپ کے متعلق ہو سکتی ہے، اس کے لحاظ سے عید کو مجروح نہ کریں، عید کے نام کو، عید کی خوشی کو، آپ عید کے دن کوئی دوسری نماز پڑھ لیں، چاشت کی پڑھ لیں، اشراق کی پڑھ لیں، اور آپ سمجھیں کہ نے حق ادا کر دیا ہے روزے کا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ذہن اس کو قبول نہیں کر پائے گا۔ ہمارے ہاں تکبیرات کے سلسلے میں بڑا اختلاف رہتا ہے۔ تکبیرات کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کوئی حکم، کوئی تلقین، تاکید نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھی سنی ہوئی چیزوں میں اختلاف ہر حال میں پیدا ہوگا۔ اس دین میں جتنے بھی اختلافات ہیں، جن جن چیزوں پہ لڑائیاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا موضوع نہیں بنایا ہے۔ نبی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو یا دین کو 2 طرح سے پیش کرے، تلاوت یعنی پڑھ کر کے، کہہ کر کے، اور عملاً۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کرنا، اس کے ذریعے سے تزکیے کا نظم قائم کرنا، اور پھر تعلیم کے ذریعے سے کتاب و حکمت کو سمجھانا، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز جس میں اتفاق پایا جاتا ہے، یعنی ہم ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 پڑھتے ہیں، فجر کی 2 پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں ہم 1 رکوع کرتے ہیں۔ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بات کی ہے، تاکید کی ہے، بتایا ہے۔ اور جہاں جہاں ہم اختلاف کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، لوگ بتا رہے ہوں گے کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، فلاں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے۔ انہی چیزوں میں ہمارے یہاں اختلافات ہیں۔ تو ان اختلافات کو آپ قبول کریے، اور جو بھی تکبیر آپ کو پسند ہے، آپ کو 12 تکبیر پسند ہے، آپ کو 11 تکبیر پسند ہے، آپ کو 6 تکبیر پسند ہے، آپ جو بھی پسند ہے، زائد تکبیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زائد تکبیر کی نماز ہے۔ اب آپ کو جس پر اطمینان ہو اس کو عمل کریں، اس کو کسی طرح سے بیان بازی اور اپنے آپ کو حق اور ناحق کا اس کو میزان نہ بنائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں فرمائی ہے، اب امت کو ہی اس میں اپنی رائے طے کرنی ہے، اپنی شکل بنانی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر الگ الگ شکلیں ہوں گی، سب ایک دوسرے کو قبول کریں اور اس خوشی کو خوشی کا موقع ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.